اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر سورۃ الانفال کی 7 نمبر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان صفات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جب قرآن کی یہ آیات پڑھے یا سنے تو اپنے دل و دماغ میں اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میرے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، یا ساری صفتیں نہیں ہیں، یا کچھ تو ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کوشش کرے اپنے آپ کو ایمان والوں کی صفات سے متصف کرنے کی۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں بڑا کلمہ حصر کے ساتھ ذکر فرمایا کہ انما المؤمن، انما ہمیشہ حصر، اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے محصور کر دیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی ابتدا میں بھی کلمہ حصر ہے اور بعد میں بھی ایسے جملے کا ذکر فرمایا گیا جو حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ اصل پکے سچے کھرے مسلمان جو ہیں وہ یہی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے ایمان والوں کی صفتوں کا۔ جیسے آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہ صفتیں آتی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والے اور مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے، کہ جنت نہیں دیکھی لیکن ایمان ہے، نعیم جنت کو نہیں دیکھا ایمان ہے، جہنم نہیں دیکھی ایمان ہے، مالک کو نہیں دیکھا ایمان ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے یا تجھ سے پہلے ہم نے انبیاء پر اتارا ہے، ان کا سب اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی پہ ان کو یقین کامل۔ وہاں بھی پھر اللہ نے حصر فرما دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المومنون، جو سورت کا نام ہی مومنون ہے، وہاں اللہ نے کئی صفتیں ذکر کی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے۔ وہ کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور لغو سے بچنے والے ہیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے عہد اور امانات کی پالنے والے ہیں۔ یہ سب ایمان والوں کی صفات۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیات میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر کہیں تفصیل سے کہیں اجمال سے مومنوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ ہم ان صفات میں غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں یا نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ایمان بھی نہیں، اور اگر خدا ہیں لیکن کمزور ہیں تو پھر ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، ہم سعی کریں، ہم جد و جہد کریں اپنے آپ کو ایمان والوں کی صفت میں رنگنے سے۔ یہی وجہ ہے آج پورے عالم میں مسلمانوں کی ناکامی کی۔ آپ غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کا زور بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ایک پوری دنیا، کفر مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، یہود میں ہے، نصارہ میں ہے، ہندو میں ہے، جہاں بھی ہے مسلمان اور اسلام کے خلاف ہے۔ ایک تو ساری کفر کی طاقتیں ہمارے خلاف ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے جہاں ہماری کوئی حیثیت ہے وہاں بھی ہم عزت کے ساتھ نہیں رہ رہے۔ تو آخر اس پہ غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں پورے عالم میں مختلف اقوام عالم ہیں، مختلف بلاد ہیں، وہاں قومیں زندگی گزار رہی ہیں، لیکن آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ذلت میں ہے، نکبت میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، مسلمان کی کوئی قیمت ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں کا تو کتا مر جائے تو بڑا انتقام دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا خون ایسے بہایا جاتا ہے جیسے پانی بہایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی مسجدوں کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو تاریخ عالم میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اللہ معاف کرے مسلمانوں نے جا کے کسی غیر مذہب کا مندر جلا دیا ہو، انہوں نے جا کے کسی کلیسے کو آگ لگا دی ہو، انہوں نے جا کے کسی کنیسا کو آگ لگا دی ہو۔ آخر مسلمانوں نے بھی ہزاروں سال حکومتیں کی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک طرف کفر کا یلغار ہے ہم پر، اور دوسری طرف ہم خود خوار ہیں۔ ان دو چیزوں پہ آپ غور کریں کہ اس کی وجہ کفر کی یلغار کی وجہ تو یہ ہے کہ کفار نے باقاعدہ کتابوں میں پڑھا ہے۔ تم تو قرآن شریف پڑھتے ہو نا تویز لکھنے کے لیے، تم تو قرآن شریف پڑھتے ہو، جھگڑا ہو جائے بھی قرآن لے آؤ جی سر پہ رکھو بس، قسم کھانے کے لیے۔ تمہارا قرآن شریف کا عقیدہ جو ہے وہ ہے مردوں کے لیے، جب کوئی مرنے لگے بلاؤ جی حافظ صاحب کو اب قرآن پڑھیں، اور اگر مر جائے اور بعد میں مولوی صاحب پہنچے تو اوپر قرآن پھروا کے بخشوا دے گا، اندر چاہے نہ جائے لیکن اوپر سے پھروانے سے بخشا جائے گا۔ تو ہم نے تو قرآن بنا لیا تعویذ کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، مردوں کے لیے، زندوں کے لیے تو قرآن ہمارا ہے ہی نہیں۔ لیکن دشمن جو ہے وہ اس کو تحقیق کی نظر سے پڑھتا ہے کہ بھئی آخر یہ ایسی کتاب ہے کہ جو خبر اس نے دی ہے اس میں 1 کروڑواں حصہ بھی غلط ثابت نہیں ہوا، کہ بھی جو خبر قرآن نے دی ہے وہ بالکل عین ایسے سچی ثابت ہوئی ہے جیسے سامنے کعبہ شریف۔ اللہ کے قرآن نے خبر دی روم کے بارے میں، صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ نے خبر دی قرآن میں نوح علیہ السلام کے بارے میں، عین صحیح ہے، آج تک تاریخ نہیں جھٹلا سکی۔ اللہ نے قرآن میں خبر دی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، بالکل حقائق ہیں، آثار قدیمہ میں بحث کرنے والوں نے ٹکریں مارنی لیکن ایک خبر بھی غلط نہیں ہوتی۔ اللہ نے خبر دی کہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ سرکار دو جہاں آج جو یتیم ہے مکے میں، کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کے ساتھ ماننے والے چند لوگ ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب ساری دنیا کے ادیان پہ اس کا دین غالب ہو جائے۔ اللہ نے خبر دی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں چھپ کے جا رہے ہیں کہ دشمنوں کو خبر نہ لگے. یعنی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ گھر چھوڑنا پڑ گیا، مکہ چھوڑنا پڑ گیا. حضور روتے ہوئے مکہ چھوڑ رہے ہیں. سرکاریں تو یہاں غار میں بیٹھے ہیں اور پہاڑوں میں چھپ چھپ کے راستہ اختیار فرما رہے ہیں. لیکن جب رابوں کے قریب جاتے ہیں اور وہاں کا سردار جو ہے سراقہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کہ اس کا گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں اور وہ گرتے گرتے بچتا ہے. پھر گھوڑا نکلتا ہے، پھر پھنس جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر پھنس جاتا ہے. سراقہ سردار ہے، ذہین ہے. اس نے کہا میرے گھوڑے کی تو یہ عادت ہی نہیں ہے، یہ تو مجھے زندگی میں کبھی واقعہ پیش نہیں آیا کہ میرا گھوڑا زمین میں دھنس جائے. تو آدمی چونکہ فکر والا تھا، سمجھ والا تھا، سمجھ گیا کہ میں جن کو نقصان پہنچانے کے لیے دوڑ رہا ہوں نا، معلوم ہوتا ہے ان کی بد دعا ہے. ورنہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میرا گھوڑا جو اتنا قیمتی ہے، اتنا وفادار ہے، اتنا جری ہے. اس نے دور سے آواز دی، اس نے کہا ٹھہر جائیں، میں نے پہچان لیا ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. سیدنا ابو بکر ہیں، سرکار دو جہاں ہیں، راستہ دکھانے والا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ہے. حضور نے اپنی سواریاں روک لی، سراقہ قریب آ گیا. اس نے کہا حضور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، بہرحال آپ مجھے معاف کر. آیا تو میں آپ کو پکڑنے کے لیے کہ مکے والوں نے 100 اونٹ جو ہے انعام رکھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے یا خبر دے، تو اسی لیے میں آیا تھا. سیدھی سی بات ہے. لیکن میں نے یہ معجزہ جو دیکھا ہے، اب میرا فیصلہ ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور حضور بات یہ ہے کہ یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ صرف میں نقصان نہیں دوں گا بلکہ اس راستے سے آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ سراقہ اگر تم آج مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہو اور میرے لیے یہ قربانی کر رہے ہو تو میں بھی تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں. میں رحمت للعالمین ہوں، میں کسی کا احسان نہیں رکھ سکتا. میں تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں. سراقہ کہتا ہے میں نے سمجھا کہ عجیب بات ہے، جو انسان خود دشمنوں کے ڈر سے اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے خبر دے رہا ہے کسرا کی، جو مکے والوں سے مقابلہ نہیں کر سکے، وہ خبر دے رہے ہیں کسرا کی. کسرا اس وقت کی سپر پاور تھی. جیسے آج کل آپ کی سپر پاوریں ہیں نا، ویسے تو کوئی سپر پاور نہیں ہوتی، اللہ کی ذات ہوتی ہے. یعنی یہ جو اصطلاحات میں ہے دنیا میں، اس دور میں یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، یعنی دو بڑے امپائر جو تھے، یہ فارس تھے یا روم تھے. کسرا فارس والے کہلاتے تھے اور ہرقل جو ہے وہ روم والے کہلاتے تھے. تو سراقہ کہتا ہے ابھی مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. بھائی جو مکہ فتح نہیں کر سکے، مکے کا مقابلہ نہیں کر سکے، چلو فتح کرنا تو الگ بات ہے، مکے میں رہ بھی نہیں سکے، ہجرت کر کے آپ چھپ کے تشریف لے جا رہے ہیں. بہرحال میں نے کہا اب تو میں نے حضور آپ سے وعدہ کر لیا ہے، کافر ہے وعدے سے نہیں پھرتا. آپ نے بھی کبھی وعدہ توڑا تو نہیں؟ اب تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، آپ تو پکے ہوں گے وعدے میں ماشاءاللہ. یہ کافر ہے. واپس آتا ہے اور راستے میں اس کو مکے سے آنے والے کچھ گھوڑ سوار ملتے ہیں. وہ ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم محمد رسول اللہ کے تعاقب میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پکڑنے کے لیے ہم نکلے. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اب حضور آپ کو نہیں مل سکتے. میں بھی اسی لیے گھوڑے دوڑا رہا تھا، جو تم چاہتے ہو نا میں بھی وہی چاہتا ہوں. اور
اگر اس راستے سے حضور گزرے ہیں، دیکھو کافر ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا، اگر اس راستے سے حضور گزرے بھی ہیں تو پھر وہ بہت دور نکل گئے، اب تمہاری پہنچ میں نہیں آ سکتے، اب وہ مدینے کے زیادہ قریب ہو گئے، تو ایسی فضول ٹکریں مار رہے ہو، اس راستے سے تو فضول ٹکریں مار رہے ہو، دوسرے راستے سے جا کے تلاش کرو۔ ان سب کو بھی واپس کر دیا، وعدہ پورا کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں اب کہ میرے محبوب نے جو فرمایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، وہ سیدنا ابو بکر کا رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، سیدنا عمر کا دور آ گیا، یعنی حضور پاک کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کا زمانہ خلافت ہے وہ گزر گیا، سیدنا عمر کا دور خلافت آ گیا، کسرا فتح ہوا اور مال غنیمت میں کسرا بادشاہ کے پہننے والے کنگن آئے، اور سراقہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا این سراقہ، جلدی بلاؤ سراقہ کو۔ صحابہ نے کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا جلدی کرو، بس سراقہ کو بلاؤ، ڈھونڈو کہاں ہے؟ جلدی سے سراقہ آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب نے جو راتوں کو میں تم سے وعدہ کیا تھا آج اللہ نے سچا کر دیا ہے، یہ کنگن پہن۔ تو کافر یہ پڑھتا ہے، تم تو نہیں پڑھتے ہو نا، تم نے تو قرآن شریف پڑھا ہے کسی عورت سے نکاح نہیں ہوتا، تعویذ لکھ دیا، جلدی شادی ہو گئی نہ، یہ کافروں کے جو شادیاں ہوتی ہیں تم کراتے ہو، وہ بھی تم سے تعویذ لے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایک نظام ہے، جو ہونا ہے ہو جائے گا، جو نہیں ہونا ہے نہیں ہوگا، یہ تو ہمارے ذہن کو ایک تسلی دینے کے بہانے ہیں، ایک ہمارے افسانے ہیں، ذرا تسلی وسلی ہو گئی، ورنہ یقین فرمائیں جنہوں نے مرنا ہے نا جی، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہسپتالوں میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹروں کی نگرانی میں بھی مر جاتے، اور جنہوں نے بچنا ہے نا ان کو کوئی دوا بھی نہ ملے، اللہ میاں اٹھا دے، وہ بچ جائے، یہ اس کا نظام ہے۔ باقی بہرحال مولویوں کی روٹی بھی چلنی ہے، پیروں کے اڈے بھی چلنے ہیں، آخر ہم کہاں جائے گا تعویذ نہ چلے؟ کوئی ایسے تو شریف آدمی کسی کو کچھ دیتا نہیں، تو پھر لوگوں نے پھر اپنے اپنے طریقے بنائے ہیں، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ سچے بھی تھے، علماء حق جو تھے، کہ بھی لوگوں کو غلط لوگوں کے جنگل سے نکالنے کے لیے کچھ صحیح رستے پہ لگائیں۔ کچھ لوگ تو حق والے بھی تھے کہ بھی یہ لوگ مشرکوں کے جنگل میں ہیں، بدعتیوں کے جنگل میں ہیں، گمراہوں کے جنگل میں ہیں، جو انتر منتر جنتر کرتے ہیں ان کے جنگلوں میں ہیں، نجومیوں کے جنگل میں ہیں، جنات والوں کے جنگل میں بھی، ان کو نکال کے چلو قرآن پہ تو لگاؤ، چلو قرآن کی کوئی آیت لکھ دو تاکہ کم از کم ان گمراہوں سے تو بچ جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا، ورنہ وہ بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ تعویذ میں کچھ ہوتا ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ کے پاس جب کوئی آدمی آتا نا تعویذ لکھ دو، حضرت بڑے انکار کرتے، جب وہ بالکل تنگ کر دیتا تعویذ لکھ دیتے، تعویذ لکھ دیتے، اللہ کی قدرت ہے کام بھی ہو جاتا۔ تو ایک دن کسی کو خیال آیا کہ میں پڑھوں تو صحیح بھی کون سا ایسا تعویذ ہے جو لکھتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ بھی میں تعویذ لکھنا نہیں جانتا ہوں، کہتے نہیں حضرت ضرور لکھ دیں، حضرت ضرور لکھ دیں۔ تو یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی ہے، تم جانو، آپ کا کام جانے، کام تو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ولی من اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ بھی جب کسی کو لکھتے تھے لکھتے کہ ہر کے کن ہر چکند او کند، یہ تعویذ لکھتے تھے۔ وہ لوگ گمراہوں سے گمراہیوں کو بچانا چاہتے تھے، وہ تعویذ کا کاروبار نہیں کرتے تھے۔ ہر چکند او کند، بندہ عاجز چکند، یہ لکھ کے دیتے، لے جاؤ جی تعویذ ہے، کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، یہ عاجز بندہ کیا کر سکتا؟ تو اصل وجہ ان لوگوں کی نیتیں یہ تھی کہ لوگ گمراہیوں سے بچ جائیں۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن نے یہ پڑھا ہوا ہے، دشمن یہ دیکھ چکا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیرے دین کو میں سارے ادیان پہ غالب کر دوں گا اور اس کے لیے گواہ بھی میں خود دوں، اس کی گواہی بھی میں دیتا ہوں، اور اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ قل ای شیء اکبر شہادۃ، اللہ سے گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اور اللہ پاک کے نبی نے صاف فرما دیا کہ یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات پہ، پوری زمین پہ کوئی گھر باقی نہیں بچے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا لا بیت وبر ولا مدر ولا شعر، کوئی بالوں کا بنا ہوا خیمہ ہوگا یا کچے گھروں کا گھر ہوگا یا پکا گھر ہوگا، یعنی کوئی جگہ نہیں ہوگی الا ادخلہ اللہ، اللہ اسلام کو وہاں داخل کریں گے بے عز عزیز او بذل ذلیل، اسلام آئے گا غالب ہو کے رہے گا۔ انہوں نے تو پڑھا ہوا ہے، وہ تو کانپ رہے ہیں کہ جو ان کے نبی نے خبر دی ہے وہ سچی ہے، اور ان کا نبی کہہ گیا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اسلام غالب آئے گا، اور ان کا نبی فرما چکا ہے وقت آنے والا ہے جب یہودی چھپیں گے، پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر بولے گا کہ یا مسلم تعال ورائی یہودی فقتلو، آؤ ادھر چھپا ہوا ہے بدبخت۔ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ تو اس لیے ہمارے دشمن ہیں کہ ان کو جتنے مٹا سکتے ہیں مٹاؤ، کہ کہیں غالب نہ آ جائیں، کہیں غالب نہ آ جائیں، کہیں غالب نہ آ جائیں، چلو اور کچھ نہیں تو ان کو 50 سال کے لیے روک لیں، کمزور کر دیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ طاقت سے غالب آئیں گے، ان کو پتہ نہیں کہ اصل بات ان العزت للہ جمیعا، عزت و نصرت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت والا بنا دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے غالب کر دے، جس کو چاہے مغلوب کر دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اب وہ تو دشمن تو ہمارا اس لیے ہمیں خراب کر رہا ہے کہ اس نے سارا کو اس کے سامنے شیشہ کھڑا ہے، اس کے سامنے وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں غزوہ ہند کی خبر ہے، اس کے سامنے وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں غزوہ شط البحر کی خبریں موجود ہیں، اس کے سامنے وہ کتابیں موجود ہیں، وہ تو کمپیوٹر میں ساری کتابیں نکال کے نظریں ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اترنے کے بعد یقتل الدجال وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے دجال کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کی شوکت کو بھی توڑ ڈالیں گے اور پوری دنیا میں پھر دین اسلام کو بھر دیں گے۔ ثم يموت ويدفن في روضة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان پہ موت آئے گی اور وہ مدینے میں محمد مدنی کے روضے میں دفن ہوں گے۔ وہ تو پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہے نقشہ، وہ بھولے ہوئے نہیں ہیں، وہ ایک ایک چیز ان کے سامنے ہے کہ جو حضور نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سرکار مدینہ نے خبر دی ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی جبل جودی کے کنارے لگی، وہ تو انہوں نے تو ڈھونڈ نکالا کہ جودی کہاں ہے، اور یہ واقعہ کتنا، کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، حضور کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں تو ہزاروں سال کا واقعہ ہے، لیکن جو حضور نے خبر دی وہ سچی ہے۔ اس لیے دشمن کی زد میں تو ہم اس لیے ہیں کہ اس کو اسلام کے غلبے کا پتہ ہے اور اسلام کے چھا جانے کا پتہ ہے اور اسلام کی عظمت کا پتہ ہے، وہ تو ہمارا ٹھیک مخالف ہے، ٹھیک دشمن ہے، اور جہاں جہاں اس کو اسلام نظر آئے گا، وہ بندے میں نظر آئے، وہ جماعت میں نظر آئے، وہ ملک میں نظر آئے، اس نے تو مخالفت کرنی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود خوار کیوں ہیں، کہ چلو اس کی دشمنی کو تو چھوڑیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آخر ہم ہر جگہ خوار کیوں ہیں؟ کہیں پانی نہیں ملتا، دریا خشک ہوئے ہیں، نہریں خشک ہوئی ہیں، فصل برباد ہو جاتے ہیں،
کبھی فصلوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی جناب بارش کی ضرورت نہیں تو بارش آ جاتی ہے، ضرورت ہے تو بارش نہیں آتی، فصل زیادہ ہو جائے خریدنے والا کوئی نہیں، نہ ہو تو کھانے کو نہیں ملتا۔ آخر کیا بات؟ بھئی اس پہ آخر دیکھو نا جی، دنیا میں کوئی ملک ہو، کوئی آدمی ہو، کوئی مقتدر ہو، کوئی کرسی پہ بیٹھنے والا، کون چاہتا ہے کہ میرے ماتحت جو ہیں یا میرا رعایا جو ہے مجھے بد دعائیں دے، مجھے خراب کرے، مجھے ذلیل کرے اور میں بے عزت ہو گیا؟ ہر آدمی عزت چاہتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی جگہ پہ کرسی دے دیں، آپ کیا چاہیں گے کہ لوگ مجھے ذلیل کریں؟ آپ کہیں گے بھی میں کوئی اچھا کام کروں، لوگ خوش ہو جائیں، محلے والے خوش ہو جائیں، علاقے والے خوش ہو جائیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں سب تدبیریں ہماری الٹ ہو جاتی ہیں، کوئی تدبیر ہماری کنارے نہیں لگتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ فصل زیادہ ہو، نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا جی قیمت بڑھا دیں تاکہ فصل زیادہ ہو جاتا ہے تو جناب کیڑے لگ رہے ہیں، پڑا ہوا ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں، لینے والا کوئی نہیں، خریدنے والا کوئی نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ کبھی غور کریں تو جیسے دشمن غور کرتا ہے، تم بھی تو کبھی قرآن و سنت میں ڈوب کے غور کرو۔ اللہ کے قرآن میں غور کریں، اور ہر مسلمان جو بھی پڑھا ہوا ہے، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، پشتو، ہر زبان میں ترجمے الحمدللہ موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو جزائے خیر دے۔ مجھے تو ابھی ایک میرے بزرگ ہیں، انہوں نے فیکس بھیجی کہ تقریباً 40 زبانوں میں اس حکومت نے قرآن کا ترجمہ کرا دیا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اور زیادہ قرآن کی خدمت کی توفیق دے۔ یعنی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، تو آپ بھی تو ذرا قرآن میں ڈوبیں اور قرآن میں غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک نے کہیں یہ تو نہیں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ قرآن میں کہیں ہے یہ بات؟ جو آپ کے ملک میں پڑھا جاتا ہے اس میں بھی ہے یہ آیت، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ من اللہ ورسولہ، ان کو خبر کر دو اللہ کے رسول سے جنگ کی۔ یہ قرآن میں ہے۔ اچھا، تو جب بندہ خدا سے لڑے تو بندہ جیت جائے گا؟ ہاں جی، پہلے تو لڑ نہیں سکتا نا، اللہ سے کون لڑے؟ اچھا، اگر وہ بدبخت لڑنے کے لیے تیار، لڑنے کا معنی یہی ہوتا نا مخالفت کرنا۔ دیکھو نا، آپ کہتے ہیں میری اس سے لڑائی ہے، تو وہ جو کام کہتے ہیں آپ الٹ کرتے ہیں۔ لڑائی کا معنی یہ، لڑائی کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بھڑتا ہے آدمی اس کو لڑائی کہتے ہیں۔ لڑائی کا معنی یہ ہوتا ہے بات نہ مانی، میں کہتا ہوں سبق پڑھو گے تو میں نہیں پڑھتا، تو لڑائی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندے کہاں غائب ہو گیا، وہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے میں آ گیا نہیں ہے۔ تو اب سمجھیں کہ جب کوئی بندہ، کوئی مخلوق، کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی جماعت اللہ سے، اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو کامیاب ہو جائے۔ تو کیا ہم غور کریں کہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے کاروباروں میں، تجارتوں میں، ہمارے بڑے بڑے اداروں میں کہیں سود کا چکر تو نہیں؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں، تھوڑا سوچیں، اور اگر ہے تو کیا مانا پھر ہم اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور میرے محبوب نے اپنی زبان میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس ملک میں زنا عام ہو جائے، جس ملک میں، جس قوم میں، جس قبیلے میں زنا عام ہو جائے، اللہ وہاں اپنی برکتیں اور رحمتیں روک دیتے ہیں، وہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، آسمانوں سے بھی برسے گا، زمین سے فصلیں ہیں۔ تو کیا ہم غور کریں کہ ہمارے ملک میں، قبیلے میں، قوموں میں یہ مرض پھیل تو نہیں گیا؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میرا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، اس کو کبھی خیر خواہ اور دوست نہ بناؤ۔
تو کیا ہم اللہ کے دشمنوں کو دوست بنانے کے چکر میں تو نہیں رات دن درخواست دے رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آخر وجہ کیا، اور پھر جو اللہ نے ایمان کی صفتیں لکھی ہیں کیا وہ ہمارے اندر ہیں؟ اچھا، حضور نے اس کو اور سمجھایا، فرمایا آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کی نشانیاں ہیں 3۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون سی؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بول لے۔ کہ آج کل مسلمان جھوٹ تو نہیں بولتے، بلکہ جو جتنا زیادہ اچھا جھوٹ بولتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹ میں ماہر ہو وہ تمہارا سردار کہلاتا ہے۔ اور فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے جھوٹا کرے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھو تو خیانت کرے۔ دیکھو کہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر تو نہیں۔ اچھا، ایک چوتھی نشانی حضور نے فرمائی اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، مسلمان ہوئے۔ اور یہ آیت جو ہم پڑھیں، فرمایا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد ان کو دلائی جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو خوف سے وہ کانپ جاتے ہیں، ہیبت آتی ہے، عظمت آتی ہے۔ اور جب ان پہ میرے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ ہر حال میں بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتے نہیں، کسی کے آگے مانگتے نہیں، کسی سے منت، کسی سے سوال، کسی کی پکار نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ کیا ہم پہ جب قرآن پڑھا جائے یا اللہ کا ذکر آئے ہمارے اندر بھی کوئی ہیبت پیدا ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ میں جب عمرے پہ آیا ہوں، میں خدا کے کعبے میں آیا ہوں، میں نے ملتزم پہ سینہ لگایا، حجر اسود کو بوسے دیے، صفا مروہ دوڑا، زمزم پیا، صبح و شام ماشاءاللہ رمضان کے روزے رکھے، رات کو تراویح میں کھڑا رہا، قیام اللیل میں کھڑا رہا، سجدے میں جا کے جناب 10 منٹ میں تسبیحات پڑھتا رہا۔ اس سب کے باوجود کوئی ذرا میرا دل کانپا ہے کہ میں نے اپنی شکل سنت کے مطابق بنا لی ہو؟ ذرا اللہ کے قرآن میں غور کریں کہ ہمارے دل میں کوئی خشیت۔ اچھا، ہم سب اللہ پہ توکل کرتے ہیں لیکن سجدہ قبروں پہ کرتے ہیں، مدد پیروں سے مانگتے ہیں، پکارتے غوث کو ہیں، شباز کلندر کو ہیں، کبھی داتا کو ہیں، کبھی مشکل کشا، کبھی یا غوث اعظم، کبھی یا علی، کبھی یا حسین۔ تو الا ربہم یتوکلون کہاں گیا؟ اس کا تو معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یعتمدون علیہ ویلجؤون الی جنابہ ولا یقصدون سواہ، ہر حال میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اسی کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے سوا کبھی کسی کے آگے سوال نہیں کرتے۔ تو جب ہم دوسروں سے سوال کرتے ہیں تو کیا مطلب؟ مانا یہ ہے کہ یہ صفتیں بھی پوری نہیں۔ اب اگلی صفت پہ غور کریں جو آج کے سبق میں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ سمجھو لفظ نماز، یہ قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، کسی جگہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا، ہر جگہ یہی لفظ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔
یا ایھا المزمل قم اللیل، ہر جگہ آپ کو لفظ ملے گا اقیمو، اقامت الصلاۃ۔ تو سمجھو اقامت الصلاۃ کا کیا معنی؟ اقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا۔ علماء نے فرمایا اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو نماز کے شروط کے مطابق، ارکان کے مطابق، اوقات کے مطابق، اس کے حقوق کے مطابق ادا کرنے کا نام اقامت الصلاۃ ہے۔ کیا مانا؟ مثلا ابھی تم فجر کی نماز پڑھ لو، نماز تو پڑھی ہے تم نے، ہو جائے گی۔ ابھی کوئی آدمی کہے گی یار پتہ نہیں رات تھکنا ہے، کام کرنا ہے، دعوت ہے، پارٹی ہے، دیر تک جاگتا رہوں گا، فجر پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ میری نماز نہ رہ جائے، تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا ابھی آپ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے اس دن تو رش ہو جائے گا نا 9 ذی الحج کو، عرفات جانے کا نام ہی حج ہے، ہم کل چلے جاتے ہیں، میدان کھلا ہے، رش ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے رہیں گے اور حج ہو جائے گا۔ تو اسی لیے سمجھو اقامت صلاۃ کا کیا معنی کہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو شروط ہیں، جو فرائض واجبات ہیں، جو داخل صلاۃ ہیں یا خارج صلاۃ ہیں، ان سب کو صحیح معنی میں ادا کرے تب اقامت الصلاۃ ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری، پاکی ضروری، نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ، اللہ معاف کرے، نماز کے اوقات نہ ہوں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، حتیٰ کہ اتنی اہم چیز ہے نماز کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل نے آ کے میرے مدنی کا امام بن کے 10 نمازیں پڑھائیں، 5 اول وقت میں پڑھائیں، 5 آخر وقت میں پڑھائیں، تاکہ پوری حضور کی امت کے لیے نمازوں کے وقت جو ہیں وہ معلوم ہو جائے۔ اب اگر اس وقت کا خیال نہیں کر رہا تو اقامت صلاۃ، اگر رکوع سجود ہر چیز تمام ارکان اسی شریعت کے سنت کے مطابق ادا نہیں کر رہا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے لاکھ دفعہ نماز پڑھتے رہو۔ جیسے ہم نے دیکھا کئی ہمارے حاجی ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی امام نے اگر اللہ اکبر کیا، امام فاتحہ ختم نہ کرے، یہ 2 رکعت سنت پڑھ کے ماشاءاللہ پہلی رکعت میں پہنچ جاتے۔ وہ اللہ کے بندے، ابھی تو اس نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اس نے 1 رکعت بھی پڑھی، تم نے 2 بھی پڑھ لی، یہ کیسی نماز ہے؟ یاد رکھو، وضو بھی کرتے ہو، وقت بھی لگاتے ہو، ٹکریں مارتے ہو، نماز ہوتی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، جب آیا سلام کرنے حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آیا حضور نے فرمایا پھر پڑھو، نماز نہیں پڑھی تم نے۔ اس نے پھر جا کے پڑھی، پھر جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا حضور مجھے، ہم نے فرمایا اللہ کے بندے جب رکوع کرتے ہو تو اطمینان سے رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، اور جب رکوع سے کھڑے ہو تو پھر اطمینان سے کھڑے ہو، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس چلی جائے، اور جب سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو، اور جب سجدے سے اٹھو تو پھر اطمینان سے بیٹھو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کرو، اور جب قرات کرو تو کم از کم تمہیں پتہ تو ہو کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ میرے آقا جب پڑھتے تھے تو ایک ایک حرف، ایک ایک آیت ایسی ہوتی تھی جیسے موتی گر رہے ہوں۔ اب جناب فرما اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز ایسی چیز ہے میرے بھائی یاد رکھ لیں، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں ایک امام جو بہت بڑے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مرتبے والے شخص ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، اور ان کے لاکھوں تلامذہ بڑے بڑے جو اپنے وقت کے علم کے چاند چراغ سورج ہیں، ان سب کا فتویٰ سن لو۔ وہ فرماتی ہیں کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو
ایک نماز آمدن جان کے بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں ایسے لفظ اچھا جب کافر ہو گیا تو نکاح رہ گیا نا. مثلا نماز خامند نہیں پڑھتا، بیوی نمازی ہے، پھر بھی تو کافر ہو گیا. اچھا خامند نمازی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، پھر بھی تو وہ کافر ہو گئی. جب دو میں سے ایک کافر ہو جائے تو نکاح رہتا ہے. اچھا جب نکاح نہ رہے تو آئندہ جب ملیں گے زنا ہوگا یا حلال ہوگا؟ اور جو اولادیں پیدا ہوں گی، اسی لیے آج کہتے ہیں نا جی اولاد بڑی نافرمان ہے، وہ حلال سے ہو تو فرما برداری بھی کرے، فرمانی نہ کرے تو کیا کرے. یعنی اتنے بڑے امام کا. اچھا اور ظاہر حدیث بھی امام کے حق میں ہے، یاد رکھو. یعنی امام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یاد رکھ لو جتنے ائمہ اربعہ ہیں سب تابع ہیں محمد الرسول اللہ. ہمیشہ سمجھ لو جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، فلاں ہے فلاں. یہ جہالت ہے. اللہ کے حرم کا 200 دروازہ ہے، جس دروازے سے بھی آپ جا کدھر رہے ہو. ہر ملک میں استاد ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، کوئی کسی سے پڑھتا ہے، کوئی کسی سے پڑھتا ہے. لیکن بات تو یہ دیکھنی ہے اب آپ کے صرف ملک میں لاکھوں مدرسے ہیں لیکن قرآن پڑھا رہے ہیں تو پڑھ تو سارے قرآن رہے ہیں نا. استاد سب کے الگ ہیں، پڑھانے والے سب کے الگ ہیں، لیکن پڑھا تو قرآن رہے ہیں نا. جتنے ائمہ ہیں یاد رکھو سب کے سب کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث رسول اللہ. اور ہم اپنے فہم سے ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ ان کا زمانہ جو ہے وہ قریب ہے میرے مدنی کے زمانے کے. ان کا تقویٰ زیادہ ہے، ان کی پرہیزگاری زیادہ ہے، ان کا علم زیادہ ہے، ان کی فہم زیادہ ہے، ان کا قرآن و حدیث پہ نظر زیادہ ہے. جیسے ہم اپنے استاد کے علم کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور پھر وہ تو کروڑوں کے استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں، ان کے فہم کو علم کو کیسے ترجیح نہ دیں. اس لیے ورنہ ظاہر حدیث یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو بندہ ایک نماز جان کے چھوڑ دے گا تحقیق وہ کافر ہو جاتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تارک صلاۃ ہے، نماز عمدن نہیں پڑھی چاہے ایک نہیں پڑھی ہے، فرماتی ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یا تو توبہ کر کے ایمان لے آئے، اگر توبہ نہ کرے اسی نماز کی ترک کی حالت میں مر جائے. وہ فرماتے ہیں کہ لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو، یہ مسلمان نہیں. آپ کا دل کبھی کانپا ہے؟ آپ نے بھی پوچھا ہے بیوی سے نماز پڑھتی ہو؟ ہاں جی نا. چلو کعبہ شریف میں کھڑے ہو، کتنے آدمی ہیں جو بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں دعا قنوت آتی ہے؟ وہ کہے گی جب تمہیں نہیں آتی تو پوچھتے کیا ہو؟ پوچھے تو وہ جب خامد کو بھی تو آتی ہو، جب دونوں ماشاءاللہ ہوں. وہ ایک پٹھان کو غصہ آ گیا نا، اس نے ہندو کو کہا کہ کچھ کلمہ پڑھ. پٹھان تو پھر ہمارے بھائی ہے نا، جلال آ جائے تو آ جائے. اب وہ بیچارہ وہ ہندو تھا، ہندو کو کلمے کا کیا پتا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا خان صاحب میں مسلمان تھوڑا ہوں کہ کلمہ، میں تو کافر ہوں. ہندو سے کہا نہیں بس ہم نے کہہ دیا پڑھو. اب وہ غریب کیسے پڑے؟ کافر ہندو کو کلمہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو پھر پٹھان آدمی دوسری بات جانتے نہیں نا، وہ تو سیدھی بات کرتے ہیں نا، گولی والی، گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت. پٹھان کی تو یہ صفت ہوتی ہے. تو اس نے سیدھا کہا کلمہ پڑھو. ابھی اس نے تو گولی مار دیا. اس نے کہا خان صاحب میں تو خیر ہندو ہوں، مجھے تو کلمہ آتا نہیں، اگر ایسی مجبوری ہے تو مجھ کو کلمہ پڑھاؤ. انہوں نے کہا یار آتا تو ہم کو بھی نہیں. اچھا چلو بیٹھ ٹھنڈا بول. تو جب خامد کو نہ آئے تو بیوی سے وہ بے وقوف ہے، احمق ہے کہ پوچھے گا. اور جب دونوں نماز نہ پڑھتے ہوں انا للہ و یاد رکھو یہ تو شکر ہے کہ باقی تین امام کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہو گئے، فاجر ہو گئے، ایسا گناہ کیا ہے جو کفر تک لے جانے والا ہے. ورنہ ایک امام کا تو صریح فتویٰ موجود ہے نا.
وہ کہتے ہیں یہ تشدید کے لیے ہے، جیسے کہ بھی قاتل جہنم میں رہے گا ہمیشہ تو مشرک جہنم میں رہے گا نا، اور تو نہیں رہے گا، تو فرماتی ہے کہ تشدید کے لیے ہے، ورنہ بہرحال ایک امام کے نزدیک تو کفر پکا ہو گیا نا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، تو پھر کیا رہا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اور اسی لیے حدیث ہے میرے محبوب کی، حضور نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو نماز کو قائم کرے اس نے دین کو قائم کیا، اور جو نماز کو گرا دے اس نے دین محمد کو گرا دیا ہے۔ اور اسی طرح الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز ایک کڑی ہے جو بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے، جب یہ ٹوٹ گئی تو بندے کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، اور جس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے وہ ذلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ فرماتے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور قرآن پہ غور کریں، سبحان اللہ، ایک ایک حرف پہ بندہ قربان ہو جائے۔ اللہ نے پہلے ایمان کی صفتیں بیان کی جن کا تعلق دل سے ہے، پھر نماز کی صفتیں بیان کی جن کا تعلق جوارے سے ہے، اور پھر خرچ کی صفت بیان کی جس کا تعلق مال سے ہے، یعنی 3 لفظوں میں اللہ نے پورے دین کا ایمان کا خلاصہ جو تھا قرآن میں بیان کر دیا۔ پہلے تھا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس کا تعلق دل سے تھا، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ سب اندر کی چیزیں تھیں۔ اب جوارے کی چیز آگئی، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں بھی ایمان والوں کی صفتیں پیدا کرے۔ سوال بہت سارے بچ گئے آپ لوگوں کے، کیا کریں بھائی؟ پتہ نہیں دوسرے باپ سے پیدا جوان بیٹی، بہرحال جوان بیٹی کو کسی نے اگر ہاتھ لگائے شہوت سے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن توبہ کرے، اللہ معاف کرے۔ جو خدام الحجاج ہیں یا کام کرنے والے ہیں مدینے سے عمرہ کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے قول میں تو وہ تمتع نہیں ہوتا، وہ فرماتے ہیں تمتع تب ہوتا ہے جب آدمی علما میں اہل ہو، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنے میقات سے عمرہ کرے اور پھر حج کرے۔ بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک جب آفاق سے عمرہ کر لے، میقات سے عمرہ کر لے تو تمتع کی شکل بن جاتی ہے۔ بار صورت تمتع بن جائے کہ بکری رکھنی ہے، غریب ہے تو 3 روزے رکھ لینا، 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ حرم کے پورے مکہ میں، پورے حد حرم میں جہاں مسجدیں ہیں وہاں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ دوپہر میں دھوپ میں تسلسل جو ہے صفوں کا ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بہرحال احناف کے نزدیک جو ہے اتنا فاصلہ جو ہے نماز کے لیے کراہت ہے، باقی ائمہ کے نزدیک اگر اگلی صف نظر آتی رہے تو نماز ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں امام سے نہ ٹوٹے، یعنی امام اکیلا کھڑا رہے اور صف دور ہو، امام کے پیچھے تو صفیں ہیں نا، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اب بعد میں جا کے صفوں کا آپس میں تسلسل ٹوٹا ہے، امام سے نہیں ٹوٹا، دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک جو حنفی حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ مطاف میں آ کے نماز پڑھیں تاکہ صفوں کے ساتھ مل جائیں۔ اگر بھائی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی سے شادی بھائی کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، اب فوت ہو گیا خلاص۔ پرفیوم جو لگاتے ہیں بہرحال فتویٰ تو یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ احتیاط کریں کہ اس میں الکحل ہوتا ہے، بلا وجہ شبہ تو ہے نا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کی شکل بدل جاتی ہے، اڑ جاتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال تقویٰ اسی میں ہے کہ بچے۔ رفع یدین کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں اور نہ کرنے کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، حضور پاک کے آداب اور آپ کے کام سب شمائل کی کتابوں میں لکھ لیں، وہاں لکھے ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ۔
اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کوئی غلطی ہوئی وہ امام کے تابع ہے. خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خوشبو موجود ہے آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ پھول سونگھتے ہیں، خوشبو تو موجود ہے لیکن نظر تو ہماری طاقت ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں. لا تدرک الابصار. لیکن قیامت والے دن اللہ ہماری آنکھوں میں اتنی قوت دیں گے کہ انکم سترون ربکم. حضور نے فرمایا کہ قیامت میں مومن اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کی زیارت کریں گے. یہ ضروری نہیں ہوتا جو چیز تمہیں نظر نہ آئے وہ موجود ہی نہیں ہے. اگر وضو مجھے موجود ہے لیکن میں دوسرا کرنا چاہوں تو ثواب ہے، فضیلت ہے، ورنہ پہلا وضو بھی کافی ہے. فجر کی نماز جو ہے وہ افضل ہے کیونکہ وقت مشہود ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. بغیر ٹوپی کے اگر نماز پڑھیں تو ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے. قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ٹوپی تو ٹوپی رہی نا، اگر گلے میں قمیض بھی نہ ہو، اب دیکھا نہیں احرام میں کسی کے سر پہ ہوتا ہے کپڑا، نماز تو ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ نے کپڑے دیے ہیں تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، تیار ہو کے آئیں، ادب کے ساتھ نماز ادا کریں. جو لوگ جمعہ کا دن درود شریف پڑھے یہاں بیٹھ کے حضور سنتے ہیں، یہ بات کسی حدیث میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور کو پہنچاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار مبارک پہ حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے تو وہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں کہ روح کیا چیز ہے. جب اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے فرمایا تم نہیں بتا سکتے. ہمارے گاؤں میں جو 12 کو عید میلاد کرتے ہیں یہ بدعت ہیں. آپ کے ایک شاگرد کی بیوی فوت، اللہ اس پہ رحمت فرمائے، اور دعا کریں. ہمارے ایک بہت بڑے مخلص دوست عالم خطیب جنہوں نے ساری زندگی توحید اور سنت کے لیے کام کیا، مولانا ضیاء القاسمی صاحب فات ہو گئی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. میری ڈاکٹری ویزا لگانے کے لیے ڈاکٹری کرانی تھی تو مجھے جب بھیجا گیا تو ان لوگوں نے میرا سارا جسم اریاں کر کے دیکھا. تو مجبوری میں تو جائز ہے، ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے بیماری میں، مجبوری میں، حالات میں، تو مجبوراً اضطرار میں جائز ہے. اگر کسی کو جادو کا اثر ہو جائے تو کیا کریں؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور گھر میں زیادہ سے زیادہ سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفلق، وہ زیادہ پڑھیں. آیت الکرسی، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. 2 رکعت نفل جو ہیں عصر کے بعد یا فجر کے بعد، احناف کے نزدیک جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں پڑھنا جائز ہے. یہ مسئلے جو ہیں نا یہ لڑائی جھگڑے کے نہیں ہیں. اصل بات سمجھا کرو ٹھنڈے دل سے. مثلا آپ حرم میں ہیں، آپ کے پاس وقت موجود ہے تو آپ نے عصر کو طواف کیا، 1 کر لیا، 2 کر لیا، 3 کر لیا، مغرب کے بعد سب کی 2 رکعت ادا کر لی تو اب کسی کا اختلاف نہ رہا. اگر پہلے پڑھیں گے تو چلو ایک امام کا قول تو مخالف ہے نا. باقی ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ حرم میں جب چاہو طواف کرو، جب چاہو اس کی 2 رکعت پڑھو. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک بنا ہے. اچھا مغرب کے نزدیک تو کسی کے نزدیک بنا نہیں. تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں کہ اگر قافلہ جا رہا ہے، آپ نے جانا ہے، کہیں کام پہ جانا ہے، پھر آپ کو ڈر ہے بھول جاؤں گا، وضو رہے گا نہیں رہے گا، پڑھ لیں. اور اگر سکون سے آپ موجود ہیں بعد میں پڑھ لیں. یہ کوئی مسئلے جو ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی. اگر ہم لوگ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے صحیح لائن میں کھڑے رہیں تو موقع ہی نہیں ملتا، اور زبردستی کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو بوسہ دینے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں نہ لائن بنانے کی نہ زبردستی کرنے کی. موقع ملے الحمدللہ، اور نہ ہاتھ لگا کے چوم لو یا دور سے اشارہ کر لو، وہی ثواب ہے. بوسے کے لیے تو تم اتنا جان مارے اور فرض نماز. اچھا بوسہ دینا کیا ہے؟ سنت. داڑھی رکھوانا اس سنت کے لیے مر رہے اور یہ سنت. تو حجر اسود پہ جب بوسہ دو گے اس کو بھی تو گواہ بناؤ گے کہ اللہ میاں تیرا پتھر گواہ ہو جائے جنت کا کہ داڑھی نہیں ہے میری. کیا خیال ہے آپ کا؟ جہاں جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ قیامت میں گواہی دے گی کہ نہیں دے گی؟
بڑے بہادر ہو بھائی، ہمت ہے آپ لوگوں کی ویسے ماشاءاللہ، تازہ شیو کرا کے آتے ہیں عمرہ کرنے، چند دن بھی شرم نہیں کر لیتے کہ یار چند دن تو ڈرامے والے بھی شرم کر لیتے ہیں، فلم کے ایکٹر بھی شرم کر لیتے ہیں، تم مسلمانوں کم از کم مکے مدینے میں حاضری پہ آ رہے یہی چند دن ہی حیا کر لو۔ چلو اگر تمہاری بیویاں داڑھی سے ڈرتی ہیں تو واپس جاتے ہوئے پھر جو چاہنا بیوی کو راضی کر لینا، حضور کے راضی کرنے کی ضرورت آپ کو ہے نہیں، لیکن کم از کم مکے مدینے آتے ہوئے، حج پہ آتے ہوئے یہ ہفتہ دو ہفتے میں اتنا بوجھ نہیں ہو جائے گا، تم اٹھا لو گے، خیر میرے 2-4 تولے سے زیادہ وزن نہیں بڑھتا۔ طواف حضرت آدم سے لے کر آج تک جو مخلوق ہے نا، بس نفل طواف اپنے لیے کریں وہ کافی ہے، حضرت آدم کو آپ کے طواف کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، پھر ہر کے لیے ایک ایک طواف، پھر ہمت کرو، دیکھو مر جاؤ تو پورے نہ ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک قادری صاحب ہیں، ان کے مرید بڑی بدعت پھیلا رہے ہیں، اور بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم تو سب کے لیے بھائی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے کسی جگہ تمباکو والا پان کھانا ناجائز ہے، ہمارے لوگ جو ہیں حرم سے استعمال شدہ غیر استعمال شدہ یہ گلاس لے جاتے ہیں، اور کیا کریں آخر اللہ کے گھر میں مدد کر رہے ہیں، خیرات کرنا نہیں آتی، چوری کرنی تو آتی ہے، حرام ہے لے جانا، تمہارے لیے رکھیں پانی پیو، کیوں لے جاتے؟ اگر فرض نماز پڑھو تو قضا بھی پڑھ لو، ہاں جو قضا ہو گئی ہے تو یاد کر کے پڑھ لو نا، جب زندہ ہو تو قضا پڑھ لو۔ اصل علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، کہ تاکہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو نمازیں رہ گئی اللہ معاف کرے۔ مسئلہ 100 دفعہ تو ہو چکا ہے، اب ایک ہی مسئلے کا، ہم مدینہ منورہ گئے تھے زیارت کے لیے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، اگر احرام باندھا تو حج میں ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، تو اب بھی تو کرنا پڑے گا کہ احرام نہیں باندھا اور میقات سے بغیر عمرے کے تم آ گئے، بکرے سے تو پھر بھی نہ بچے۔ اگر آدمی کو طواف کی حالت میں پیشاب تنگ کرے تو طواف چھوڑ کے چلا جائے، پیشاب کر کے وضو کر کے بعد میں آ کے مکمل کرے۔ میزاب رحمت سے لوگوں کو بارش میں دھکے دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ جو لوگ رمضان میں آئے اور حج کریں گے ان کا حج افراد ہوگا۔ اگر آدمی نعوذ باللہ کبھی شرک کر بیٹھے تو کیا کرے؟ توبہ کرے، بس یا اللہ میری توبہ ہے، آئندہ میں شرک نہیں کروں گا، بس ہر زبان کو اللہ جانتے ہیں، اپنی زبان میں کہہ دو۔ اگر ایک آدمی جدہ میں رہتا ہے، وہ حج کا احرام جدہ سے باندھے تو جائز ہے، مکے میں آ کے باندھے تو جائز ہے، ایک ہی بات ہے، چونکہ جدہ بھی میقات کے اندر ہے۔ حجر اسود میں رش ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو خود ہدایت کریں گے، رش نہ کریں، لڑائی نہ کریں، اللہ کے گھر کا ادب کریں۔ حج کے لیے ویزے کے مسئلے میں میرے معلومات یہ ہیں کہ حج کا ویزا نہیں بڑھایا جاتا، جو عمرے پہ آیا ہے عمرہ کر کے چلا جائے، اور جو حج پہ آئے وہ حج کا جو ویزا لے کے آیا ہے سچ بولے، اسی پہ عمل کرے۔ میرا مدرسہ ہے، میں نے بچوں کے لیے مدرسہ بنایا ہے، اور اگر میں زکوٰۃ کا پیسہ ان بچوں پہ خرچ کروں بالکل جائز ہے، ضرور کریں، مدرسے کے بچے تو سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر پیشاب کا قطرہ نہیں رکتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا مانا؟ مغرب کا وضو کیا ہے تو عشاء کی نماز کا جب تک وقت نہ آئے وہی وضو کافی ہے، پھر جب عشاء کا وقت آ جائے تو نیا وضو۔ جو قرآن رکھے ہوئے ہیں ہم تلاوت کے لیے لے جائیں، یہ حرم کے لیے وقف ہیں، باہر نہ لے جائیں، لینی ہے تو دفتر موجود ہیں، قرآن تقسیم ہو رہے ہیں۔ والد فالج کی بیماری میں ہے، اس کا حج کے ارکان ادا نہیں کر سکے گا، تو میرا بھائی ان کے لیے حج بدل کرے۔ ہاں بالکل حج بدل کرائیں، بیماروں کو بوڑھوں کو تکلیف بھی نہ دیا کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بال خود مونڈ لیے کوئی حرج نہیں، عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج استطاعت سے فرض ہوتا ہے۔ اگر ایک مسجد کا امام ہے وہ شرک کرتا ہے اور حضور کو عالم الغیب اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک تو مشرک ہو گیا نا۔ عورت امام بن کے عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے، مردوں کو نہیں۔ خیال کرو تم نہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ عورتوں کے، ویسے تو خیر نیاز مند ہے یار کوئی۔